السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفنا میں ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا، جہاں خود ساری دنیا کو رحمتوں سے نوازا گیا، وہی اپنے ماننے والوں کو بھی رحمت کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رحمت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ حضور صالحین اسلام کے دلوں میں جو رحمت و مربت کا مزہ ہے، اور ان کے حمل و کرم میں جو رحمت و کرم کا جو جلوہ ہے، وہ انہی کا صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، تو کسی کو جنت میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ نبی کونین کی ایک نگاہ نے مکے کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ صرف زندگی ہی نہیں بخشی، بلکہ حضرت فاروق اعظم کو جلالت، حضرت صدیق اکبر کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت علی کو شجاعت، اور تمام صحابہ اکرام کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا ہے کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب جھک جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے کہ دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اینٹیں ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح کعبے کی تعمیر کی جائے گی۔ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کعبہ جھک کیسے گیا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہی کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک لونڈی سے ملاقات ہوتی ہے۔ لونڈی نے کہا، آج حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، اے مکہ والو سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا۔ میرا پوتا محمد عربی کی ولادت پر سعادت کی خوشی میں نعرہ رسالت اور اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبے کا نام تک نہ لیا تھا، وہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پا کدھر کی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم
دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل خاموش کہو, اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے؟ قسم خدا کی مسلمانوں, حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں حضور کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کروں گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب صادق بے چین ہو جائے گا, حضور بے چین ہو جائیں گے, حضور کی چینی بے چینی میں بدل جائے گی, حضور بے قرار ہو جائیں گے, حضور کی قراری بے قراری میں بدل جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں؟ نبی کے اسلام پر مجبوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. اتنا سننا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب صادق بے چین ہو جاتا ہے, حضور بے چین ہو جاتے ہیں, حضور کی چینی بے چینی میں بدل جاتی ہے, حضور بے قرار ہو جاتے ہیں, حضور کی قراری بے قراری میں بدل جاتی ہے. حضرات قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی کے اس سجدے کا جواب دنیا پیش نہیں کر سکتی. تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. حضرت فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت علی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, حضرت علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ, کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. زمانے والوں نے سجدہ تو کیا لیکن سجدے میں اپنے رب کو یاد فرمایا. قسم خدا کی مسلمانوں, میرے نبی نے سجدہ کیا تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ربی ابلی امتی, ربی ابلی امتی. گویا کہ رسول نے اعلان فرما دیا اور یہ کہا کہ مانا کہ اے اللہ, جبرائیل نے خبر دی اور یہ کہا کہ آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا, لیکن اے مولا کل قیامت کے دن تو میری امت کو جہنم سے نکال دینا اور بخش دینا. اس لیے امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا گے, اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا گے. جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا گے وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے. رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے, کرے کوئی آقا کی صفات ایسے, رضا نے بیان کی ہے تعریف جیسے. بہت سے علوموں کا مالک رضا گے, وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنائے. ارے منکرو ان کا معیار دیکھو, فقط علم کا اس کا کردار دیکھو. وہ خوشبو سے سکت کو پہچانتا تھا, وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا. دلوں میں محمد کی الفت بسایا, اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا. رضا سے محبت کے غم عاشقوں کو, اسی نے سہارا دیا سنیوں کو. رضا اہل سنت کی بنیاد ہے, جو اس سے جلے سمجھو برباد ہے. بغیر وہ دانا بھی رہ لے گا سنی, رضا کے لیے جان دے دے گا سنی. ہم سب رضا کے ہمارا لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ. کیوں میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے, بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے. یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے گئے مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.